سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله رسول صلى الله عليه وسلم فاطمة بسمة مني اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس کے قبضے قدرت میں میری جان میں کوئی کائنات ہے. تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو رکھا. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. اور سب سے خوش نصیب شیعہ قوم ہے جس کا پہلا بھی علی کعبے سے ملا تھا، آخری بھی علی کعبے سے ملے گا. بے شک دیکھیے مجلس امام حسین برپا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مقتول کے ساتھ ہیں، قاتل کے ساتھ ہیں. دنیا میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہم مجلس امام حسین کیوں کرتے ہیں؟ ایک سال آپ جلوس نکال کر گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ آپ ہر سال جلوس کیوں سڑکوں پر لے کر آتے ہیں؟ تو میں اس ممبر امام حسین سے ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جلوس امام حسین کی نہ نکالے تو یہی پتہ نہ چلے گا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور مجلس امام حسین میں کوئی پابندی نہیں، کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں. امام حسین صرف شیعہ کے امام نہیں ہے بلکہ ہر قوم کے امام ہے. جو چاہے اس در پر آئے اور امام حسین سے جو چاہے مانگ سکتا ہے. مجلس امام حسین پورے ورلڈ میں منائے جاتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے معذرت کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے. آپ بس تھوڑی دیر ہماری طرف دیکھتے رہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہندوستان کی سرزمین پر ایک گرو گزرا ہے جس کا نام گرو نانک ہے. محرم کا مہینہ آیا اور مجلس امام حسین منائی جا رہی تھی. گرو نانک کے پاس ان کا شاگرد آیا جسے ہندی میں چیلا بھی کہتے ہیں. اور آیا اور آنے کے بعد جب وہ بیٹھا تو اس سے گرو نانک نے کہا جاؤ اور مجلس امام حسین کرو. گرو نانک نے کیا کہا؟ جاؤ اور جانے کے بعد مجلس امام حسین برپا کرو. اس نے کہا آپ میرے گرو ہیں، میں آپ کی ہر باتوں کو مانتا ہوں، لیکن حسین تو شیعوں کے امام ہیں، ہم کیوں مجلس کریں؟ گرو نانک نے سوال کیا تم ہماری ساری باتوں کو فالو کرتے ہو؟ اس نے کہا جی. کہا اگر آپ کہیں تو میں ابھی اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. پھر گرو نانک نے کہا جاؤ یہاں سے اٹھو اور جانے کے بعد ابھی اسی وقت تم اپنی بہن سے شادی کر لو. گرو نانک نے کیا کہا؟ جاؤ اور جانے کے بعد اسی وقت اپنی بہن سے شادی کر لو. اس نے کہا گرو میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں اپنی بہن سے شادی کر لوں. کہا تمہارے اندر جو ضمیر زندہ ہے اسی کا نام حسین ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری، بلند نعرہ صلوات. گرو نانک نے کہا تمہارے اندر جو ضمیر زندہ ہے اسی کا نام حسین ہے. حسین نے بتایا ہے کہ غیرت کسے کہتے ہیں. حسین نے بتایا ہے کہ ہمیں جینا کیسے ہے. حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ رہنا کیسے ہے. دیکھیے اگر آپ نعرہ لگا رہے ہیں
آپ یہ مت دیکھیے کون جواب دینے والا ہے کون نہیں ہے. جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو یوسف پڑھ کر کہتے ہیں میرے حسن کا نعرہ. جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو ابراہیم پڑھ کر کہتے ہیں مجھے آگ سے بچانے والے کا نعرہ ہے. جہاں تک کہ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں اکبر بڑھ کر کہتے ہیں میرے دادا کا نعرہ. قاسم بڑھ کر کہتے ہیں میرے دادا کا نعرہ. اصغر بڑھ کر کہتے ہیں میرے دادا کا نعرہ. اور محمد بڑھ کر کہتے ہیں میرے نانا کا نعرہ. زینب بڑھ کر کہتی ہیں میرے بابا کا نعرہ. غازی بڑھ کر کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ. غازی بڑھ کر کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ. حسین بڑھ کر کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ. حسن بڑھ کر کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ. محمد بڑھ کر کہتے ہیں میرے ولی کا نعرہ. خدا بڑھ کر کہتا ہے میرے ولی کا نعرہ. کائنات کا رسول کہہ رہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جب بی بی تشریف لاتی تھی تو رسول خدا منبر سے ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا اے میرے پروردگار اے میرے خالق، اگر تجھے محمد سے فاطمہ کی تعظیم کروانی ہے کسی حجرے میں کروا لے کسی گھر میں کروا لے. یہ اعلان کیوں اٹھا رہا ہے بھرے مجمع میں ممبر سے کیوں تعظیم کروا رہا ہے؟ خدا نے کہا اے نادان تجھے معلوم نہیں، میں نے محمد کو سب کے سامنے اعلان اٹھا کر یہ بتا دیا دیکھو بعد پیغمبر اگر زہرا دربار میں آ جائے تو ان کی تعظیم کے لیے اپنی مسند سے اٹھ جانا. اگر فاطمہ بعد نبی دربار میں آ جائیں تو ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جانا. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کو لوگوں نے پہچانا ہی نہیں. حجاب اللہ کی حجاب ہے فاطمہ. کون فاطمہ؟ وہ جب مباہلہ کے لیے لوگ آئے کہا ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنے مردوں کو لاؤ ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنے پردہ داروں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنے پردہ داروں کو لاتے ہیں. تاریخ کہتی ہے محمد نے امام حسن امام حسین کو لیا. امام حسن اور امام حسین کو لیا. مردوں میں مولا علی کو لیا، عورتوں میں بی بی کو لیا. اور لینے کے بعد جب مباہلے کے لیے چلے تو ان کے یہاں جو سب سے بڑا پڑھا لکھا جو عالم تھا اس نے جیسے ہی پنجتن کو دیکھا تو اپنی قوم سے کہنے لگا کیا پاگل ہو گئے ہو کہ کس سے مباہلہ کرنے جا رہے ہو؟ اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. کہا پھر کیا کرے؟ کہا مباہلہ واپس لے لو. نہیں کرنا ورنہ زندگی بھر تمہارے اوپر لعنتیں ہوں گی. جیسے ہی ان کے عالم نے کہا پوری زندگی تمہارے اوپر لعنتیں ہوں گی، محمد کے پاس آئے اے محمد ہم مباہلہ نہیں کر سکتے. لیکن ادھر محمد جیسے ہی لے کر چلے اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل لعنت لے کر جاؤ. جبریل لعنت لے کر جاؤ. بھائی اللہ نے لعنت کو نازل کر دیا، اب اللہ اسے واپس تو بلا نہیں سکتا ہے. اب یہاں پر مباہلہ نہیں ہوا. پھر کہا لعنت وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی. لعنت وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے مسلمانوں بعد پیغمبر اگر زہرا دربار میں آئے تو ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جانا. کہا لعنت کیا کرے گی؟ کہا لعنت وہیں ٹھہری ہوئی ہے. انہیں پنجتن میں سے ایک بی بی جس کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ دربار میں پہنچی. لوگ کہتے ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تھی. نہیں، حق مانگنے نہیں گئی تھی کیونکہ بی بی ہے معصوم. بی بی کو معلوم ہے حق نہیں ملے گا.
बीबी है मासूम, बीबी को मालूम है हक नहीं मिलेगा, क्योंकि बीबी कोई ऐसी वैसी बीबी नहीं है। इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ है, मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है। बीबी दरबार में पहुंची अपना हक मांगने के लिए। उसने कहा तुम्हारे पास क्या गवाह है? बीबी ने कहा हमारे पास इमाम हसन इमाम हुसैन है। उसने कहा मैं तुम्हारे गवाही को कबूल नहीं कर सकता, इसलिए इमाम हसन इमाम हुसैन आपके बेटे हैं और बेटे के होने की हैसियत से इसमें इनका भी हक है। मैं आपके गवाही को कबूल नहीं कर सकता हूँ। फिर बीबी ने कहा मेरे पास एक और गवाह है। उसने कहा गवाह का नाम क्या? कहा अली। कहा अली आपके शौहर हैं, इसलिए मैं आपकी गवाही को कबूल नहीं कर सकता। फिर बीबी ने कहा मेरे पास एक और गवाह है। कहा कौन? कहा बीबी उम्मे ऐमन। कहा देखो तुम्हारे पास एक औरत है और जब कोई मर्द की जगह पे गवाही दी जाती है तो दो औरतों का होना ज़रूरी है। कहा आपके पास एक औरत है, लिहाजा मैं गवाही कबूल नहीं कर सकता, मैं गवाही कबूल नहीं कर सकता। इधर इसने ये जुमला कहा मैं गवाही कबूल नहीं कर सकता, उधर से लानत चली, दरबार में पहुंची। बीवी ने कहा तू क्या कह रहा है? तू मेरे गवाही को कबूल नहीं कर सकता, तू मेरे गवाही को कबूल नहीं कर सकता। मैं हक लेने नहीं आई थी, बल्कि मुबाले वाली लानत तुझ तक पहुंचाने आई थी। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बीबी ने कहा मैं मुबाले वाली लानत तुझ तक पहुंचाने आई थी। दुनिया आले मोहम्मद को समझ नहीं पाई। अगर दुनिया आले मोहम्मद को समझ जाती कभी हुसैन को मदीना छोड़ने पर ना मजबूर किया जाता। अगर दुनिया आले मोहम्मद को समझ जाती तो हुसैन को हज करने से न रोका जाता। अज़ादारों, मेरा गाजी अब्बास हाथों को जोड़कर खड़ा है, ऐ आका मुझे मरने की इजाज़त है। हुसैन ने कहा अब्बास मैं कैसे तुझे मरने की इजाज़त दूँ मेरे भैया, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अज़ादारों, ये सोच कर गिरिया करना अल्लाह जाने अगली मजलिस में कौन रहे कौन न रहे। अभी एक अज़ादार हमारे दरमियान से गुज़रा है। अज़ादारों, तारीख़ कहती है जब मजलिस इमाम हुसैन बर्पा किया जाता है तो रूहें भी आती हैं और आने के बाद तड़प कर कहती है काश एक और ज़िंदगी मिल जाती हुसैन को फुर्सत देती। अज़ादारों, गाजी ने हाथों को जोड़ा, आका मुझे मरने की इजाज़त दो। हुसैन ने कहा भैया अब्बास मैं कैसे तुझे मरने की इजाज़त दूँ। अज़ादारों, इधर सकीना निकली, सकीना के लबों से एक आवाज़ निकली, हाय प्यास अला तश, हाय प्यास अला तश। चचा प्यास मारे डाल रही है। अज़ादारों, इमाम हुसैन के पास अब्बास पहुँचे, ए आका बस इजाज़त दे दो, भतीजी के लिए सबील कर दूँ। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने इजाज़त दी। इजाज़त देने के बाद इमाम हुसैन ने जैसे ही अब्बास को इजाज़त दी, अज़ादारों अब्बास खैमे में आए और जैसे ही अब्बास खैमे में आए ज़ैनब दौड़कर अब्बास से लिपट गई। ए गाजी तुम्हारे सहारे ज़ैनब मदीने से आई थी। ए गाजी ज़रा ठहरो, एक वादा पूरा करना है। अज़ादारों, गाजी को खड़ा करके ज़ैनब ने बीबियों को आवाज़ दी, ए बीबियों ज़रा मेरे पास आओ। जैसे बीबियाँ ज़ैनब के करीब आई, बीबी ने हाथों को जोड़ा, ए औरतों मुझे माफ़ कर देना। अरे जब तुम मदीने से चली थी ज़ैनब ने वादा किया था तुम्हारे सर से कभी पर्दा न छिनेगी। ए औरतों मुझे माफ़ कर दो, मैंने जिसके सहारे ज़मानत ली थी अब वो अब्बास जा रहा है। अज़ादारों, अब्बास
گھوڑے پر سوار ہوئے، عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہے، حسین نے تلوار کو لیا، لینے کے بعد توڑ دیا۔ عزاداروں، عباس نے کہا اے آقا یہ کیا کر دیا، ذرا تلوار دے دو تاکہ میں پانی لے کر آ سکوں۔ ایک بار حسین نے کہا عباس یہ تلوار لے کر جانا چاہتے ہو؟ ہاں آقا۔ عباس تلوار لے کر جاؤ، حسین نہیں روکے گا، لیکن عباس اتنا یاد رکھنا جتنا تم انہیں زخم پہنچاؤ گے اس کا بدلہ سکینہ سے لیا جائے گا، زینب سے لیا جائے گا۔ غازی نے سرو سینہ پیٹا، ہائے سیدزادی دربار میں جائے گی، ہائے سیدزادی پہ ظلم و ستم اٹھائے گی۔